معزز خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلی کو کب اور کیوں پیدا فرمایا، اور بلی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سی خصوصیت رکھی ہے، اور بلیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے فائدے رکھے ہیں، اور بلی میں وہ کون سی خوبی تھی جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بلیوں سے شفقت فرمائی، اور بلیوں کا شرعی حکم کیا ہے، اور کیا گھر میں بلی کا رونا نحوست کا ذریعہ بنتا ہے، کیا یہ کسی کی موت کی علامت ہوتی ہے یا صرف یہ ایک بات ہے۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ بلی ایک بہت ہی خوبصورت شیر کے جیسا چھوٹا سا جانور ہوتا ہے، اور بلی کی کھیل کود اور ہنسی مذاق کی دلیل یہ ہے کہ وہ اپنے تھوک سے یعنی اپنے چہرے کو صاف رکھتی ہے۔ اگر بلی کے بدن پر کوئی چیز لگ جاتی ہے تو بلی اس کو فوراً صاف کر لیتی ہے۔ جب بلی پیشاب پاخانہ کرتی ہے تو اس کو چھپا لیتی ہے تاکہ چوہا اس کی بو نہ سونگھ سکے، کیونکہ چوہا بلی کے پاخانے اور پیشاب کو پہچانتا ہے، اس لیے وہ سونگھتے ہی بھاگ جاتا ہے۔ جب بلی کسی گھر سے مانوس ہو جاتی ہے تو یہ اس گھر میں کسی دوسری بلی کو داخل نہیں ہونے دیتی، اور اگر کوئی بلی وہاں آ جائے تو سخت لڑائی کرتی ہے اور دونوں کے اندر دشمنی کی آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ اس کی وجہ یہی معلوم ہوتی ہے کہ گھریلو بلی خیال کرتی ہے کہ کہیں گھر کا اور میرا مالک دوسری بلی سے مانوس نہ ہو جائے اور اسے میری غذا میں شریک نہ کر لے اور مالک کی محبت تقسیم نہ ہو جائے۔ اگر بلی مالک کی کوئی ایسی چیز چرا لیتی ہے جو مالک نے بڑے احتیاط کے ساتھ اور سنبھال کر رکھی ہوتی ہے تو بلی وہاں سے بھاگ جاتی ہے، اور اس ڈر سے کہ کہیں مالک اسے مار پیٹ نہ کرے۔ جب مالک بلی کو دفع کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو بلی اس کے پاؤں میں اپنا جسم مس کرنے لگتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتی ہے کہ ایسا کرنے سے اسے خلاصی اور معافی مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہاتھی کے دل میں بلی کا خوف پیدا فرما دیا ہے، کیونکہ ہاتھی جب بلی کو دیکھ لیتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، کیونکہ یہ مشہور بات ہے کہ ہندوستان کا ایک لشکر جس میں ہاتھی بھی تھے بلی کی وجہ سے شکست کھا گیا تھا، اور بلی کی خوفناک آواز سے شیر بھی ڈر جاتا ہے۔ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ کئی باتوں میں بلی انسان کی جیسی ہوتی ہے، مثلا انسان کی طرح وہ چھینکتی ہے اور انسان کی طرح ہی انگڑائی لیتی ہے، اور بلی ہاتھ بڑھا کر چیز لیتی ہے۔ سال بھر میں 2 مرتبہ بلی بچے دیتی ہے، اس کی مدت حمل 50 دن ہے۔ علماء دین کا قول ہے کہ بلی کا پالنا مستحب یعنی ثواب کی چیز ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بلی آتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے پانی کا برتن جھکا دیتے تھے، وہ بلی پانی پی لیتی تھی، پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بچے ہوئے پانی سے وضو فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے گھروں میں تشریف لے جاتے اور ان کے قریب دوسرے گھروں میں تشریف نہیں لے جاتے تھے، تو یہ بات ان پر گراں گزری۔ انہوں نے اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تو تشریف لے جاتے ہیں مگر ہمارے یہاں تشریف نہیں لاتے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، تمہارے گھروں میں کتا ہے اس لیے میں تمہارے گھروں میں نہیں آتا۔ انہوں نے عرض کیا کہ ان کے یہاں بھی تو بلی ہے، تو وہاں آپ کیوں تشریف لے جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلی تو صبا ہے، یعنی بلی اور کتے کا حکم ایک جیسا نہیں ہے۔ دوسری روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ بلی ناپاک نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے پاس آتی جاتی رہتی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی بلی تھی، کا اصلی نام عبد الرحمن تھا۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلو میں بلی دیکھی تو ان کو ابا ہریرہ، اے بلی والے کہہ کر پکارا۔ اسی دن سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی کنیت پڑ گئی اور یہ مشہور ہو گئی کہ لوگ ان کا اصلی نام ہی بھول گئے۔ عزیز دوستو، حضرت زید بن اسلم اپنے والد محترم سے بیان کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق کشتی میں سوار ہوئے تو آپ نے ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو ساتھ لیا۔ ان کے اصحاب نے کہا کہ ہم کیسے سکون کے ساتھ رہ سکتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ شیر بھی سوار ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر پر بخار کو مسلط فرما دیا۔ یہ روئے زمین میں سب سے پہلا بخار تھا، تب سے ہی شیر
ہمیشہ دائمی بخار میں رہتا ہے۔ پھر نوح علیہ السلام کے ساتھیوں کو چوہیا سے شکایت ہوئی تو انہوں نے یہ شکوہ کیا کہ چوہیا نے تو ہمارا کھانا پینا ہی خراب کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ چھینک لے۔ چنانچہ شیر نے ایسا ہی کیا تو اس کی چھینک سے بلی نکل پڑی تو چوہیا بلی کو دیکھ کر چھپ گئی۔ یہ بات غلط ہے کہ بلی کا رونا نحوست سمجھا جاتا ہے اور یہ کسی کی موت کی علامت ہے۔ ماہرین حیوانات کا کہنا ہے کہ بلیوں کی عادات میں سے ایک عادت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ تنہائی محسوس کر رہی ہو، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی تکلیف محسوس ہو رہی ہو۔ کبھی کبھار ان کے جسم میں گرمی کی زیادتی کی وجہ سے بھی بلی ایسی حرکت کرتی ہے، جیسے جسم میں کھچاؤ کا ہونا، زمین پر لوٹنا یا رونا، یا زور زور سے میاؤں میاؤں کا کرنا۔ اور عام طور پر بلیاں بوریت محسوس کرتی ہیں تب بھی رونے لگتی ہیں۔ اگر کسی نے نئی بلی پالی ہو تو وہ دن میں یا رات میں روتی یا چیختی ہے تو وہ نئی جگہ کی وجہ سے خوف محسوس کرتی ہے۔ آپ اس کے ساتھ بیٹھیں اور اس کے ساتھ کھیلیں، وہ بہت جلد آپ سے اور آپ کے گھر والوں سے مانوس ہو جائے گی۔ بہرحال ناظرین محترم، بلیاں ہمیشہ صاف ستھری رہتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان میں بیماریاں بہت کم ہوتی ہیں۔ اسلام میں بلی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ ماہرین حیوانات کے مطابق بلیوں کی اوسط عمر 13 سے 17 سال ہوتی ہے، مگر اکثر بلیاں 20 سال کی عمر تک پہنچ جاتی ہیں۔ دو بلیاں آپس میں کبھی بھی میاؤں میاؤں کر کے بات نہیں کرتی ہیں۔ جب بھی آپ کی بلی میاؤں کرے، جان لیں کہ وہ آپ سے مخاطب ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بلیوں کی مونچھیں دراصل ایک سینسر کا کام کرتی ہیں۔ یہ فاصلے کی جگہ اور مختلف چیزوں کے سائز کا پتہ لگا لیتی ہیں۔ بلی کا شرعی حکم یہ ہے کہ بلی کا کھانا حرام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلی کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ معزز دوستو، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ، شکریہ۔